لاہور والے بتا رہے تھے کہ کئی ہفتوں سے انہوں نے سورج نہیں دیکھا، دھند میں لپٹا ہوا شہر تھا۔ تو آج ہمارے منشور کے ساتھ ہی دھند چھٹ گئی ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، سنہری دھوپ کی چمک جو ہے ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا اور نیک شگون ہے۔ قائدین نے مجھے یہ کام سونپا تھا کہ ایک منشور کی تیاری کی جائے، اور جو خصوصی ہدایت تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی، ایک نقطہ تھا کہ کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں کہنی جس پہ ہم عمل نہ کر سکیں، کوئی ایسا خواب نہیں لوگوں کو دکھانا جو بعد میں بکھر جائے اور جس کی تعبیر ہم نہ لا سکیں۔ یہ بنیادی نقطہ تھا۔ اس کے بعد پھر ان کی ہدایات تھیں کہ کن کن طبقوں کو ہم نے اہمیت دینی ہے، کن کن مسائل کو اہمیت دینی ہے، اور آپ یقین جانیے کہ مختلف مراحل کے اندر قیادت کی پوری رہنمائی اور مشاورت ہمیں حاصل رہی۔ آپ لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے، اور تاخیر ہوتی رہی، لیکن تاخیر اس لیے ہوتی رہی کہ اس کے اندر مسلسل اصلاحات کا عمل بھی جاری رہا، ترامیم کا عمل جاری رہا، اور جب ایک چیز ہم طے کرتے تھے تو پھر یہ ایکسرسائز شروع ہو جاتی تھی کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ذرائع اور وسائل کہاں سے آئیں گے۔ ایک یہ سنجیدہ جماعت کی بڑی ہی سنجیدہ کوشش تھی۔ کئی میٹنگز کے لیے ہماری قیادت نے وقت دیا، ان کی رہنمائی حاصل رہی۔ بنیادی طور پر میں نے اور قیادت نے مل کے 32 کمیٹیاں، ذیلی کمیٹیاں تشکیل دیں۔ میرے پاس ان کی طویل لسٹ ہے، لیکن میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور میاں صاحب نے بھی جانا ہے ایک جلسے پہ، اور شہباز صاحب نے بھی جانا ہے۔ ماشاء اللہ کو چلے ہم نکال دیتے ہیں۔ 2008 سے 2013 تک ایک پارٹی نے حکومت کی اس ملک کے اندر، اس نے کیا کیا؟ ایک پارٹی ہے جس نے 2013 سے 2017 یا 2018 تک حکومت کی، اس نے اس ملک کو کیا دیا؟ ایک پارٹی ہے جس نے 2018 سے 2022 تک حکومت کی، اس نے اس ملک کو کیا دیا؟ فیصلہ بڑا آسان ہے۔ نعروں، دعووں، کھوکھلی باتوں، الزامات، گالی گلوچ، میرا خیال ہے کہ یہ ووٹ دینے کے لیے کنسیڈریشن صرف ہونی چاہیے یہ کہ جی پوچھا جائے کہ جناب یہ 5 سال ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ بتا دیں کہ آپ نے 5 بڑے بڑے کام کون سے کیے۔ پی ٹی آئی سے پوچھا جائے کہ جناب 4 سال آپ رہے ہیں، آپ نے 4 بڑے بڑے کام کون سے کیے۔ ہم سے پوچھا جائے جی کہ میاں صاحب سے پوچھا جائے کہ 4 سال آپ نے گزارے ہیں، آپ نے بڑے بڑے کام کون سے کیے ہیں۔ یہ سوال ایک ریڑھی والے سے کیا جائے، ایک رکشے والے سے کیا جائے، ایک کریانہ فروش سے کیا جائے، وہ بھی بتا دے گا، وہ سر پہ ہاتھ رکھے گا جی اچھا جی مینوں تو یاد نہیں ہے کہ پی 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 نے کی تاسیت تھے، مینوں تو پی ٹی آئی دی بھی کوئی گل یاد نہیں آ رہی۔ البتہ اے میٹرو جڑی ہے شہباز صاحب نے بنائی سی، اے سڑک، اے جڑی موٹر وے ہے میاں صاحب نے بنائی سی، اے لوڈ شیڈنگ بڑی ہو رہی سی، روشنیاں میاں صاحب نے دیتیاں سن۔ عرفان صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر افسانوں اور حقیقت کی دنیا میں کارکردگی کا بہت فرق ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عمل کی دنیا میں ملک اور عوام کی خدمت کے منصوبے زمین پر حقیقت میں ڈھال کر اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ ہر الیکشن میں جانے سے پہلے ہر پارٹی اپنا اپنا منشور قوم کے سامنے پیش کرتی ہے، تو روایتاً بھی ایک اس موقع کی ضرورت ہے، لیکن جو اصل بات جس کی طے میں ہمیں جانا ہے کہ یہ وہ روایتی منشور پیش آج تک ہوتے رہے، کتنی پولیٹیکل پارٹیز نے یا لیڈرز نے ان کے اوپر صدق کے دل سے اور محنت سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کی کہ تعلیم کے میدان میں جن لوگوں نے تعلیم اور علاج کے لیے وہ کچھ قوم کو بتایا تھا اور اس میں وہ چیمپئن بنتے تھے، انہوں نے اپنے صوبے میں اس
10 سالہ دور میں کیا کیا، اور نواز شریف کے دور میں جہاں پر ان کو مینڈیٹ ملا تھا وہاں پر کیا انقلاب آیا، وہ آپ کے سامنے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یکجہتی اور یہ گانگت پیدا کرنے کا منشور ہے۔ یہ منشور مضبوط معیشت سے مضبوط دفاع پیدا کرنے کا منشور ہے، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کا منشور ہے، نوجوانوں اور خواتین کی ترقی کا منشور ہے۔ ان کا ہر دور پاکستان میں جدت کا دور رہا ہے، ان کا ہر دور پاکستان کے عوام کی خدمت کا دور رہا ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد پاکستان مسلم لیگ نون جناب محمد نواز شریف صاحب کو۔ جیلوں میں رہنے کے بعد آج پھر اپنا منشور پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور انتخابات لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا عجیب اتفاق ہے۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی تھی ایک دفعہ 2008 سے لے کے 2013 تک۔ ہمارے بڑے ایشوز تھے ان کے ساتھ، ججوں کی بحالی کا ایشو تھا اور کئی امپورٹنٹ ایشو تھے جس پہ ہم نے دستخط کیے تھے۔ اس میں سے ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا جس پہ ہم نے سب نے دستخط کیے، اس شخص نے بھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں منشور موجود ہے، لیکن آپ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ منشور پڑھیں گے۔ منشور ماشاءاللہ بڑی محنت سے تیار ہوا ہے، جس کے لیے میں محترم عرفان صدیقی صاحب کو اور مریم اورنگزیب کو اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بہت محنت کے ساتھ یہ منشور بنایا گیا ہے، پھر لکھا گیا ہے اور پرنٹ کیا گیا ہے۔ اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور ہمارا پورا ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو اس پہ عمل پوری طرح سے کریں گے انشاءاللہ۔ 8 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، بڑے ہمارے ان کے ساتھ معاملات تھے۔ چارٹر ڈیموکریسی کی بات کر چکا ہوں، ججوں کی بحالی کی بات کر چکا ہوں۔ وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، جب تک کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ جیسے ہی گجرانوالہ پہنچا تو بحالی کی جو خبر آ گئی۔ اور پھر دیکھیں آپ نے اس ملک کے اندر بنایا کس نے کیا ہے؟ کوئی آج پوچھیں تو صحیح بابا، آپ پوچھیں۔ بڑی حکومتیں آئی ہیں، اس کی بھی حکومت آئی ہے، میں تو اب چلیں ابھی پچھلی حکومتوں کو آپ بعد میں پوچھ لینا۔ اس کو آج پوچھیں کہ تم نے اپنے 4 سالوں میں کیا کیا ہے؟ ایک منصوبہ بتا دو یار، ایک منصوبہ، اس پہ انگلی رکھو، یہ ہمارا منصوبہ ہے۔ اور سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہمارے چند لوگ، میں سب کی بات نہیں کرتا، خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں۔ یہ بیماری ادھر سے آئی ہے، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح کا بندہ جو ہے وہ اس کو موقع دیا۔ ہم نے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کہا مل کے کہ ہم نہیں بھائی، ہم نہیں بناتے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شاید ممکن ہے، مجھے آج لگتا ہے کہ جیسے وہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا، آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو حضور ہمارا منشور یہی جو آپ نے میری زبان سے سنا ہے، اور اگر موقع دے گا اللہ، ان نوجوانوں کی خدمت کریں گے، اپنی خواتین بہنوں کی، بچیوں کی خدمت کریں گے، ایجوکیشن میں خدمت کریں گے، ہیلتھ میں خدمت کریں گے، اور پاکستان کو کوشش کریں گے بھائی، پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں منشور میں کہ ہم اپنا انفلیشن کو لے آئیں گے 40% سے 20%، اگلے سال اس سے بعد 10%۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور ہم سب مل کے کوشش، میں اکیلا اپنی بات نہیں کرتا، ہم مل کے کوشش کریں گے۔ یہ بھائی ماشاءاللہ میرا بڑا اچھا بھائی، اس نے ہمیشہ بہت عمدہ کام کیے ہیں، اور لاہور میں میٹرو بس، ملتان میں میٹرو بس، اسلام آباد میں میٹرو بس، ان سے ایک نہیں بن سکی وہاں پہ پشاور میں۔ وہ بھی جو میٹرو بس بنی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اورنج لائن آپ نے دیکھی یہاں پہ ماشاءاللہ، یہ اورنج لائنیں آج پنجاب کے اور پاکستان کے ہر شہر میں ہوتی اگر یہ خلل نہ پڑتا۔ ہم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، خود ماری ہے۔ یہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ لائن میں، یہ سب میری باتوں کو سن دل میں کہتے ہوں گے نواز شریف کہہ ٹھیک رہا ہے۔ میرا دل مان رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے،
اور جو ٹی وی پہ مجھے سن رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے گل ٹھیک کر رہے ہیں. بس اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ گل ٹھیک کر رہے ہیں تو بس ستیں خیر ہیں جی. تھینک یو ویری مچ. میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.